ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جس کے 5 بیٹے ہیں اس کا باپ چوراہے پر رکشہ چلاتا ہے. ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. کیا وہ اولاد سکون سے رہ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ انسان کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. جو بچے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ زمانہ ان کو دیکھتا ہے. ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت میں ہی سکون ہے. ماں باپ کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کی سیوا کریں. ایک دن آپ ایسی بلندیوں پر پہنچیں گے کہ زمانہ آپ کو دیکھے گا. کیونکہ ماں باپ کی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے. ہمارا کام جو کسی چوکھٹ پر نہیں بنتا ہے وہ ماں باپ کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ ابا میرے لیے اتنی دعا کرنا، اماں میرے لیے اتنی دعا کرنا. جب ماں باپ سے اب دعا کرواؤ گے نا تو وہ ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی. آپ کے حق میں جو دعا کی جائے گی فوراً قبول ہو جائے گی. حضرت بایزید بستامی جنگلوں میں گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، ولایت کی وہ منزل نصیب نہیں ہوئی. کئی سال اللہ کی عبادت میں لگے رہے. ماں کے پاس آئے، کہنے لگے امی اتنے سال ہو گئے، ولایت کی وہ منزل نہیں مل رہی. ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، میرا بیٹا کئی سال سے جنگلوں میں گھوم رہا ہے، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، ولایت کی اسے وہ منزل نہیں مل رہی. اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو وہ منزل عطا فرما دے. حضرت بایزید کی امی نے اتنی دعا کی. جب یہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، جو کئی سالوں سے بایزید بستامی تلاش کر رہے تھے اسے نہیں ملا تھا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں ملا وہ ماں کے ہاتھ اٹھانے سے، دعا کرنے سے مل گیا. ماں باپ کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوا کرتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، جب ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں تو پھر وہی بچے ان کے جب جوانی ہوتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں. جن بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جن بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہوتی، وہی بچے آخر میں اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. آج کل کہیں نہ کہیں غلطی ماں باپ سے اس مانا کر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کو دینی تعلیم میں نہیں لاتے. بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بناؤ اپنے بچے کو لیکن دینی تعلیم ضرور سکھاؤ. اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھاؤ گے، آپ حضور کی سیرت بتاؤ گے، حضور کی سیرت پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے تو آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. حضور کی باتیں سن سن کے، حضور کی باتیں یاد کر کے، سیکھ کر کے، اور وہ آپ کا بچہ آپ کی بھی خدمت کرے گا، آپ کی بھی عزت کرے گا، اور کوئی بھی اس کا بڑا ہوگا اس کی بھی عزت کرے گا. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے تاکہ آپ کا بڑھاپا چین سے گزر جائے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ تھا، ایک بوڑھا باپ، اس کے 3 بیٹے، تینوں جوان بیٹے، تینوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول. جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، تو سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر پہ رہتا تھا. چھوٹا بیٹا کیا کرتا تھا؟ چھوٹا بیٹا مزدوری کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا، کھیت میں کام کرتا تھا، شام کو تھکا ہارا آتا تھا، پھر والد کی خدمت کرتا تھا. اس کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی بیوی بچے والا تھا. تو اس شخص نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پورا پورا دن کام کرتا ہے، شام کو گھر پہ آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بوجھ نہ بنے. بھائی اس کو بھی لگتا ہوگا کہ ابا یہاں پڑے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس کی بھی طبیعت خراب رہتی تھی. اس نے کہا چلو میرا دوسرا بیٹا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس کے یہاں چلتے ہیں. یہ کیا تھا، اپنے دوسرے والے بیٹے کے گھر چلا گیا. دوسرا والا بیٹا وہ جو تھا تاجر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا. جو اس کے گھر گیا، جانے کے بعد کہا بیٹا میں کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں. تو اس نے کہا ابا رہو آپ، کوئی دقت نہیں مجھے. تو تھوڑے دن رہنے لگا. تھوڑے دن جب رہا تو بیٹے کا رویہ بدل گیا، بیوی اس کا بھی رویہ بدل گیا. بیوی اپنے جو ہے شوہر سے کہتی تھی کہ یہ کتنے دن رکیں گے، یہ کتنے دن یہاں رک کے جائیں گے، کیونکہ ان کا کھانسنا مجھے اچھا نہیں لگتا.
اور ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو روٹی دینا پڑتا ہے، میرے بھی بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. پھر لڑکے کا بھی رویہ بدل گیا. جب یہ بدلے رویہ دیکھے اس نے، تو پھر اس نے کہا کہ اب یہاں رکنا بہتر نہیں ہے، تیسرے والے بیٹے کے گھر چلتے ہیں. اچھا، یہ بچپن بھی کیسا بچپن ہوتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بابا میرے ہیں، کوئی کہتا ہے اماں میری ہیں. لیکن جب یہ بڑھاپے کا زمانہ ان کا آتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی کہتا نہیں باپ تو تیرے گھر رہیں گے، دوسرا کہتا نہیں اماں تیرے گھر رہیں گی. یہ پھر ماں اس کی ہو جاتی ہے، ماں اس کی ہو جاتی ہے. یعنی ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، باپ تیرے ہیں، باپ تیرے ہیں. لیکن چھوٹے جب ہوتے ہیں، بچپن پہ کہتے ہیں نا بابا میرے ہیں، وہ کہتا نہیں بابا میرے ہیں، کہتا نہیں ماں میری ہے، وہ کہتا نہیں ماں میری ہے. تو جب تیرا میرا یہ نا جب بچپن میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سب ختم ہو جاتا ہے. یہ محبتیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، یہ پیار سب ختم ہو جاتا ہے. بھائیوں بھائیوں میں اتفاق ہو جاتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. ہاں؟ بچے اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے. میں نے ایک کو خود کہتے سنا، ایک لڑکا کہہ رہا تھا اگر میرے والد نے مجھ سے کچھ کہا تو پھر مجھ سے برا ہوگا کوئی نہیں، چاہے لاٹھی چل جائے. گاؤں کی ایک زبان ہوتی ہے کہ لاٹھی چل جائے، کچھ بھی ہو جائے، دیکھ لیں گے اس کو. وہ خود کہتا تھا نا، میرے کانوں نے سنا، وہ کہتا تھا کہ اگر میرے باپ نے آج مجھ سے کچھ کہہ دیا تو چاہے لاٹھی چل جائے میں چوکوں گا نہیں. مجھے یہ بتائیں یہ تربیت کیا کیسے تربیت کی گئی تھی اس بچے کی، اس لڑکے کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ جو ایسے کہہ رہا تھا. مجھے بتائیں کیا ایک بیٹا اس طریقے سے اپنے باپ کے لیے کہہ سکتا ہے؟ ایک بیٹا